السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس بات کی خبر دی تھی کہ ہماری دعوت کتاب و سنت کی جانب سے یہ کورس اور اس کی عناوین کو لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا مستقبل میں، اسی وعدہ کو پورا کرتے ہوئے آج اس کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جس کا عنوان ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ دیکھیے، ماہ رمضان کا چاند ہم پر طلوع ہونے والا ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عظیم مہمان کا استقبال بڑی اچھائی کے ساتھ، بڑی حسن خوبی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور ان کام کو انجام دیں جن کاموں کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک بنے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت بنے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب رمضان کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہونے والا ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے ہمارے گرد و پیش میں جن کی یہ چاہت تھی، جن کی یہ تمنا تھی، جن کی یہ آرزو تھی کہ وہ ماہ رمضان کو پائیں، ماہ رمضان کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھریں، ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہوں، لیکن ماہ رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے اگر ہمیں یہ موقع ملتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اسی لیے اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں جو سلف دعا کیا کرتے تھے۔ سلف یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہ اللہ تو رمضان تک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، رمضان تک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے جس میں ہمارے سارے اعمال تیرے یہاں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو سکے۔ اس رمضان کو تو ایسا رمضان بنا دے بار الہ کہ جس رمضان میں ہم تیری رضا کی خاطر، تیری اطاعت و بندگی کی خاطر اپنے آپ کو لگا دیں، اپنے آپ کو اسی میں غرق کر دیں۔ بار الہ اس رمضان کو تو ایسا رمضان بنا دے جس میں تیری رضا اور تیری خوشنودی ہم سے حاصل ہو جائے۔ تو سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، کہ اللہ تو اس رمضان میں کی گئی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ تو ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما۔ تو سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلا پوائنٹ آج کے درس کا یہ ہے کہ ہم رمضان تک پہنچنے کے لیے ہم اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کریں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہم سلمنا لرمضان، کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ مبارک نصیب فرما۔ اس کے بعد اگر ہمیں ماہ رمضان مل گیا اور ماہ رمضان کی نعمتیں ہمیں مل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، یہ بھی ہر مومن اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان آ جاتا تھا، رمضان کا چاند طلوع ہوتا تھا، تو آپ صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قد اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے جس مہینے کے روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جن میں شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کے شر کو کم کر دیا جاتا ہے، شیاطین بنو آدم کو، مسلمانوں کو وہ اس طرح پریشان نہیں کر پاتا ہے جس طرح وہ عام دنوں میں کرتا ہے۔ تو جب یہ موسم آنے والا ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو کہتے تھے قد اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس مہینے کے اصول پر، اس مہینے کے پہنچنے پر اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کریں، اس لیے کہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عام مہینوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد جو بیان کیا گیا وہ کسی اور عبادت کا مقصد نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا اور یہ واضح کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مسلمانوں ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اور اس فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ فرضیت کا مقصد یہ کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، فرضیت کا مقصد یہ کہ ہمارا دل اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے آباد ہو جائے، فرضیت کا مقصد یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ناظرین کرام، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو محسوس کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب نعمت مل جائے، جب رمضان کے موسم میں ہم داخل ہو جائیں تو ہم یہ محسوس کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، اور یہ نعمت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ نعمت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں، ایسا کام کریں اس رمضان کے اندر جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اور ایسے سارے کاموں سے بچیں، اور ایسے سارے کاموں سے بچیں جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ موسم دوبارہ ملے نہ ملے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ ماہ رمضان دوبارہ ہمیں ملے گا یا دوبارہ نہیں ملے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس نعمت کا ادراک کرنا، اس نعمت کا احساس کرنا یہ بھی ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے محسوس کریں گے تو ہم محسوس کرنے کے بعد عبادت میں زیادہ لگیں گے، زیادہ محنت کریں گے، اس لیے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ 29 دن 30 دن یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت ہواؤں کی طرح اس سے بھی تیز رفتار سے یہ گزر جائے گا، لیکن اس میں کیا گیا اعمال، اس میں کیے گئے کام یہ اللہ کے ہاں بہت ہی فضیلت والا ہے۔ دوسری عبادتوں کے پیریڈز، دوسری عبادتوں کی مدت یہ بڑی محدود ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ نماز کے لیے آئے، آپ نے 15 منٹ 20 منٹ میں نماز مکمل کر لی، آپ کی عبادت ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسری عبادتیں جن کے اوقات بڑے محدود ہیں، لیکن رمضان کے روزے کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کی مدت بہت لمبی ہے، اس کی مدت بہت لمبی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ عبادت میں ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ عبادت میں ہیں، چاہے آپ بیچ کے اوقات میں سو بھی جائیں پھر بھی آپ اللہ کے نظر میں آپ عبادت میں ہیں، کیونکہ یہ روزہ ہے اور یہ پورا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کی مدت یہ آپ کے روزے کی مدت ہے، اور روزہ یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ انسان کا جو بھی عمل ہے، مسلمان جو بھی کام کرتا ہے، اس کا پیمانہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اس کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی صدقات ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر روزے کی بات کی جائے تو اللہ نے کہا کہ سوائے روزہ کو اللہ نے اس قانون سے الگ کر دیا اور کہا کہ روزہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، تو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزہ کا بدلہ میں دوں گا۔ تو روزہ کا بدلہ اللہ کتنا دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اس روزے کے ثواب کو اس پیمانے سے الگ کر دیا گیا، اس قانون سے الگ کر دیا گیا کہ یہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ روزہ کا ثواب اس سے بڑھا کر دیا جائے گا، اور کتنا دیا جائے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے کو میں ثواب کیوں دوں گا روزہ کا، بندے کو میں روزہ کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا کر کیوں دوں گا؟ اس لیے دوں گا کیونکہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ بندہ اپنی شہوتوں کو، اپنے کھانے کو، ان سارے چیزوں کو وہ میرے لیے چھوڑتا ہے، میرے لیے چھوڑتا ہے ان ساری شہوتوں کو، اس لیے میں اس کو اتنا اجر دوں گا جو سارے قانون سے، سارے معیار سے الگ ہوں گے۔ تو اس بات کو محسوس کیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ مل جانا یہ بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکریہ زبان سے بھی ہونا چاہیے، اس نعمت کا شکریہ اعضاء و جوارح سے اور عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کے درس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے تعریف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان ہونی چاہیے اپنے اعمال سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنے زبان سے بھی ماہ رمضان کے ملنے پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں خوشی اور مسرت کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو ہم ان نامرادوں کی طرح نہ بنیں جن کے اوپر رمضان ایک بوجھ بن کر آتا ہے، ان نامرادوں کی طرح نہ بنے جن کے اوپر رمضان ایک بوجھ بن کر آتا ہے۔ اس امت میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کا مہینہ ایک سماج اور سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے رمضان کا یہ مہینہ ان کے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں وہ اپنے لیے۔
ایسے بھی لوگ ہیں جو اس رمضان کے موسم کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت ساری گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ظاہر میں سماج اور سوسائٹی کے دباؤ میں بہت سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا اس بہت سارے ایسے کام چھوڑنے پڑتے ہیں جس کے وہ عادی بن چکے ہوتے ہیں پورے سال میں۔ تو آپ ایسے نہ بنیں، ہم اور آپ ایسے نہ بنیں، بلکہ ہم رمضان کا استقبال کریں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کو محسوس کریں، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کو محسوس کر کے پورے کھلے دل سے ہم ماہ رمضان کو محسوس کریں، ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ اسی طرح اگلی بات جو آج کے درس کا اور آج کے اس ایپیسوڈ کا چوتھا نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہم رمضان کا جب موسم مل جائے، ہم خوشی کے ساتھ اس کا ویلکم کریں، خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کرنے کے بعد ہم ایک پلاننگ کریں، بلکہ یہ پلاننگ پہلے بھی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کہ ہم رمضان کو گزارنے کے لیے، دیکھیے یہ رمضان کا یہ پیریڈ یہ محدود ہے 29 دن 30 دن کا، یہ ایام بڑے تیزی سے گزریں گے، یہ ایام اور یہ دن بڑے تیزی سے گزریں گے۔ اور دوسرے مہینے جو ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک مہینہ، تو ایک مہینہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دن ہے، لیکن یہاں رمضان کی جب بات کی گئی، قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ایام معدودات کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف دیا گیا کہ یہ 29 دن 30 دن پورا مہینہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ تو ہم پلاننگ کریں کہ ہمیں کس طرح گزارنا ہے، ہم پلاننگ کریں، اپنی اوقات کو مرتب کریں۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا مسلم سماج اور ہماری سوسائٹی رمضان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری کوئی تیاری اور کوئی تخطیط نہیں ہوتی ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے کہ رمضان کے اس جو دورانیہ ہے، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ کا جو دورانیہ ہے، رمضان کے روزے کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے، اس کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لایانی اور فضول کاموں میں بھی بہت سارے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی پلاننگ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا کتنا وقت نمازوں کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے، نوافل کے لیے، کتنا وقت تلاوت قرآن کے لیے ہے، کتنا وقت دوسری عبادتوں کے لیے، کتنے وقت ہم مسجد میں بیٹھیں گے، کتنے وقت ہم سوئیں گے۔ سونا یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ سونا بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور جب ہم سوئیں گے تو ہمارے جسم میں نشاط رہے گا، ہمارا جسم ایکٹیو رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بیجا سوئیں، بیجا اپنے وقت کو ضائع کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اوقات کو مرتب کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اوقات کو جو لوگ آج دنیا کی ہر زندہ قوم، وہی قوم کامیاب ہے جو ہر چیز میں اپنے وقت کی قدرداں ہے، جو ہر چیز میں اپنے وقت کو اہمیت دیتی ہے، جو ہر چیز میں اپنے وقت کو خاطر میں لاتی ہے، وہی قوم کامیاب ہے۔ تو یہ رمضان کا موسم یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے رمضان کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اوقات کی۔ خاص طور سے میں ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے دسترخوانوں کو ورائٹیز سے بھر دیں، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ طرح طرح کی ڈشز ہمارے دسترخوان پر موجود ہو افطار کے وقت، بلکہ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اس کو آباد کریں اللہ کے ذکر و اذکار سے، عبادتوں سے، اطاعت و بندگی سے، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ان سارے کاموں کے لیے رمضان کا موسم آتا ہے۔ کھانے کے لیے تو ہم پورے سال کھا سکتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تو رمضان کا موسم اس لیے ہم نہ سوچیں، یا ہماری مائیں اور بہنیں یہ نہ سوچیں کہ رمضان کا موسم اس لیے آتا ہے کہ ہم طرح طرح کی پکوان پکائیں اور دسترخوان کو سجائیں، بلکہ ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو قطعاً اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ دن بھر، وہ رمضان کے دنوں میں پورے دن وہ کچن میں لگی رہیں، وہ کھانا پکانے میں لگی رہیں، وہ پکوان میں لگی رہیں، بلکہ انہیں اس بات کے لیے ابھاریں، انہیں اس بات کی تلقین کریں کہ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، آپ ان قیمتی اوقات کو مرتب کریں۔ کھانا پکانا ایک محدود مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے کریں، اس کے بعد اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، ان سارے چیزوں سے اپنے دن کو آباد کریں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں۔ تو آج کی چوتھی بات یہ ہوئی کہ یہ وقت جو ہے، اس وقت کو ہم مرتب کریں، منصوبہ بنائیں، پلاننگز کریں کہ کیسے ہمیں رمضان کے یہ ایام گزارنے ہیں۔ اسی طرح پانچویں بات آج کے درس کی یہ ہے، اس ایپیسوڈ کی پانچویں بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا جب موسم آنے والا ہے تو رمضان میں بہت سارے ایسے معاملات، بہت سارے ایسے دینی معاملات ہوں گے جس کا ہو سکتا ہے آپ کو علم نہ ہو،
جس کا ہو سکتا ہے آپ کو علم نہ ہو۔ تو رمضان یہ بڑا سنہرا موقع ہے کہ ہم رمضان کے تعلق سے بہت سارے احکام کو بھی جانیں۔ یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ ہم رمضان کے تعلق سے احکام کا بھی علم حاصل کریں۔ دیکھیے، عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم اندھیرے میں عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنے سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ کلمہ توحید اللہ کی ذات کی معرفت اس بات کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یعنی کلمہ توحید کو پڑھنا نہیں ہے صرف، بلکہ کلمہ توحید کو پڑھنے سے کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم حاصل کرنا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو رمضان کا جب یہ موسم آ رہا ہے تو رمضان کے موسم میں ہم جو رمضان کے تعلق سے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی ہم سیکھیں۔ اور یہ بڑا بہترین موقع ہے، چونکہ ایک دینی بیداری ہوتی ہے، یہ ایمان کی تجارت کا یہ موسم ہوتا ہے، ایمان کو بڑھاوا دینے کا یہ موسم ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ہمارے لیے یہ موقع بھی ہے کہ ہم رمضان کے مسائل کو سیکھیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مسائل جو روزمرہ کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان سب مسائل کو بھی سیکھیں۔ اور یہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے رمضان کے فضائل و مسائل کے تعلق سے جو ہمارے دعوت کتاب و سنت نے جو پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان کے تعلق سے جو احکام ہیں، جو فضائل ہیں، جو مسائل ہیں، ان مسائل کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آپ لوگ اس کے ذریعے سے کچھ سیکھیں۔ تو رمضان کے احکام و مسائل کو جاننا یہ بھی رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات آج کے درس کی جو چھٹا نقطہ ہے وہ یہ کہ رمضان کا دیکھیے موسم آ رہا ہے، رمضان کا موسم آ رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد یہ اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ رمضان کے روزے کا مقصد یہ اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایسا خوف پیدا ہو جائے کہ ہم برائیوں کو انجام دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ کہیں بھی چلے ہم دنیا میں تو ہم اپنا دامن بچا کر چلیں کہ وہ دامن کہیں ہمارا اللہ کی گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے داغدار نہ ہو جائے، وہ ہمارا دامن اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے داغدار نہ ہو جائے۔ ہم تقوی کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے دامن کو اس طرح بچا کر چلیں کہ کسی بھی طرح کی گندگی اور برائی اور نافرمانی کے کاموں سے ہمارا دامن داغدار نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل پاک و صاف ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ کا تقوی ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی اور خوف پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمارے دل میں صاف جگہ ہونی چاہیے، ہمارے دل میں صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں تقوی پیدا ہو۔ اس لیے کہ تقوی ایسے دل میں پیدا ہوتا ہے جو دل صحیح سالم ہو، پاک ہو، صاف ہو۔ اور یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ یہ دل کی عبادت کا ہی اصل رول ہے، اصل کردار یہ دل کی عبادت کا ہی ہے، اصل کام یہ دل کی عبادت کا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ مسلمانوں یہ یقین رکھو کہ دل پورے اعضائے جسمانی میں، اس جسم میں، اس باڈی کے جتنے پارٹس اس میں ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہا تو سارا کچھ صحیح رہا، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دنیاوی حساب سے بھی دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دل صحیح تو پورا بدن صحیح ہے۔ تو جب دنیا کے قانون میں یہ بات تھی کہ دل کے صحیح ہونے کے سے ہی سارا بدن صحیح ہوگا، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے روحانی حساب سے اپنے قانون میں بھی اس بات کو اہمیت دی، بلکہ دنیا سے زیادہ اہمیت دی کہ اگر انسان کا دل صحیح سالم ہے، پاک و صاف ہے، تبھی اس کا دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اور اس کا تقوی پیدا ہوگا۔ تو رمضان کا موسم آ رہا ہے تو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ اور صفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں کسی بھی طرح کی عداوت ہے، دل میں کسی بھی طرح کا کینہ کپٹ ہے، کسی بھی طرح کا اختلاف ہے کسی سے بھی، تو ہم ان سارے اختلافات کو نکال پھینکیں اور کھلے دل سے رمضان کا استقبال کریں۔ جن سے ہمارا پرانا اختلاف ہے، اعزاء و اقربا سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، ان کے پاس جا کر معافی تلافی کریں، ان سے معافی مانگیں اور سارے اختلافات کو وہیں پہ ختم کریں۔ اس لیے کہ اگر دل میں کینہ کپٹ ہے، عداوت ہے، تو اس دل میں معاف کیجئے، ایسے دل میں اللہ کا تقوی اور اس کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن صرف صاف دل جو ہے وہی کام آ سکتا ہے۔ اس دن مال و اولاد کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس دن جو صاف دل ہے وہی کام آنے والا ہے۔
تو آپ صحیح دل سے صاف دل سے رمضان کا استقبال کریں، اور اس لیے بھی کہ آپ کے عمل، اگر آپ کے دل میں عداوت ہے، آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو آپ کا عمل اس لائق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الاعمال کل یوم الاثنین والخمیس، کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ کہتا ہے کہ سب کو معافی کا حکم دیتا ہے۔ جب سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے۔ فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی معافی کا حکم دے دیتا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، سوائے اس بندے کے۔ غور سے سنیں، کس بندے کو معاف نہیں کیا جاتا ہے؟ سوائے اس بندے کے جو بندہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اختلاف ہے۔ الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، دل میں بغض ہے، اللہ کہتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، اللہ کہتا ہے دونوں کو مہلت دو، اللہ کہتا ہے دونوں کو مہلت دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں، دونوں معافی تلافی کر لیں، دونوں اپنے اختلاف کو دور کر دیں۔ جب دونوں صلح کر لیتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے ان کو معافی کا حکم دیتا ہے، ورنہ ان کو موقوف کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی ان کو روک کے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس لیے ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صاف دل میں تقوی پیدا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عداوتیں ہیں، جو بھی نفرتیں ہیں، جو بھی کینہ ہے ہمارے دل میں، اس کو ہم نکال پھینکیں۔ اسی طرح ایک اور بات آج کے درس کا 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، ہم سچی توبہ کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، ہم سچی توبہ کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، کیونکہ اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، تو وہ نیکی ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں ہے، وہ نیکی ہمارے لیے کام کی نہیں ہے، بلکہ ہم جو گزشتہ زندگی میں ہم جو گناہیں کر رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں، اور سچی توبہ کر کے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ اگر ہم نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں تو ہم رمضان میں جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اس عزم کے ساتھ، اس پختگی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اور اس پختگی کے ساتھ رمضان میں نماز کو شروع کرتے ہیں کہ اب ہم نمازی بن جائیں گے اور ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم رمضان کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر ہم خیانت کرنے والے ہیں تو ہم یہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے کے سامنے عزم کرتے ہیں کہ اب ہم خیانت نہیں کریں گے۔ تو اس طرح توبہ صادقہ، توبہ نصوح کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ گزشتہ جو اور توبہ نصوح کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو گناہیں کرتے تھے ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم کریں، اور یہ سوچ کے توبہ کریں کہ اب آئندہ گناہیں نہیں کرنا ہے، اب آئندہ گناہیں نہیں کرنا ہے۔ تو توبہ، یہ توبہ کا حکم بھی ہے، یہ بڑی عبادت بھی، اور اللہ کو بہت ہی محبوب ہے کہ بندہ اس کا بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، ہر وقت توبہ اور استغفار کریں، اور خاص طور سے رمضان کا جب استقبال کریں تو جو بھی گزشتہ گناہیں ہوئی ہیں، جو بھی غلط کام ہوئے، ان سارے کاموں کو چھوڑنے کا عزم مصمم کریں، اللہ کے سامنے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ اب ہم ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ 6-7 پوائنٹ تھے، 6-7 باتیں تھیں جو آج کے پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ میں دوبارہ اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں نے آج یہ ذکر کی کہ رمضان کے پہنچنے کے لیے، اگر ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے تو ہم رمضان کے پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اس لیے کہ سلف کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ دوسری بات میں نے یہ ذکر کی کہ ہم جب رمضان کا موسم ہم پالیں تو ہم اللہ کی تعریف کریں، دل سے بھی، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی ایسے اعمال کو انجام دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ ہم خوشی خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، اسے اللہ کی نعمت سمجھیں، اسے بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں، اسے زحمت نہ سمجھیں، اسے اپنے لیے موقع سمجھیں، اور یہ سوچ کر عمل کو انجام دیں کہ ممکن ہے کہ یہ موقع ہمیں دوبارہ نہ ملے۔ اسی طرح چوتھی بات میں نے یہ ذکر کی کہ جب رمضان کا موسم مل جائے تو ہم پلاننگ کریں، ہم منصوبہ بنائیں کہ ان اوقات کو ہمیں کس طرح جینا ہے، یہ 29 دن 30 دن کی یہ مدت یہ کس طرح گزارنا ہے۔ اسی طرح پانچویں بات میں نے یہ ذکر کی کہ رمضان کے آنے سے پہلے یا رمضان کا جب موسم مل جائے
تو رمضان کے تعلق سے جو احکام ہیں ان احکام کو ہم سیکھیں، اور انشاءاللہ اس تعلق سے باتیں آگے ایپیسوڈ میں آئیں گی کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں رمضان کے تعلق سے، ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی باذن اللہ۔ تو ہم رمضان کے احکام کو بھی سیکھیں۔ اسی طرح چھٹی بات میں نے یہ ذکر کی کہ صحیح سالم پاک و صاف دل کے ساتھ ہم رمضان کا اس موسم کا استقبال کریں۔ اور آخری بات میں نے یہ کی کہ توبہ کریں، اپنی گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روئیں، اور رمضان میں خوب اللہ کے سامنے اپنے پرانی گناہوں کو یاد کر کے روئیں، معافی مانگیں، اور یہ عزم مصمم کریں کہ اب آئندہ ہم ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو بھی باتیں کہی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس درس کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔